بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. آج ہم علامہ اقبال کی نظم پیغام جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ آج آپ کا 12واں لیکچر ہوگا بیٹے. اس سے پہلے ہم علامہ اقبال کی نظم خطاب بجوانان اسلام پڑھ چکے ہیں. یہ ان کی شامل نصاب دوسری غزل ہے پیغام، ٹھیک ہے. اور اس نظم کا باقاعدہ ایک پس منظر ہے. یہ علیحدہ طور پر کوئی لکھی گئی نظم نہیں ہے، بلکہ یہ 1912 میں لکھی گئی ایک طویل نظم شمع اور شاعر کا لکھا ہوا ایک طویل بند ہے. علامہ اقبال نے 1912 میں مسلمانوں کے حالات کے پیش نظر ان میں ایک نیا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اور عمل کی قوت ان کے اندر ابھارنے کے لیے ایک نظم لکھی، شمع اور شاعر. اور اس نظم کا ایک طویل بند ہے جس کو ہمارے سلیبس میں پیغام کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے. اور یہ جو اب پیغام کے عنوان سے اس کو نظم کی شکل میں ہماری سلیبس میں دیا گیا ہے، اس کے اندر شاعر نے مسلمان قوم کے افراد کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام عمل کا ہے. قوت کو اپنی قوتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے حرکت کا پیغام ہے، اور مسلمانوں کو عمل پر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے. دراصل ہوا کیا اس زمانے میں؟ 1912 تک مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ 1912 تک مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ ترکی، جو کہ خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی اور جو مسلمانوں کا مرکز تھا، وہ اس کا شیرازہ بکھر چکا تھا. فرانس جو تھا وہ مصر پر زبردستی قبضہ کر چکا تھا، اور طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں موجود مسلم ریاستیں جو تھیں وہ انگریزوں کے استبداد کا شکار تھیں اور زبردستی ان کے قبضے میں تھیں. اور وہ جو رہے سہے چند ممالک تھے، ان کے مسلمان بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار تھے کہ آنے والے وقت میں ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا. ایسے میں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان جو آزاد ریاستوں میں تھے یا جن کے اندر اپنے حقوق کے تحفظ کا شعور بیدار تھا، وہ اپنے اندر موجود عمل کی قوت کو سامنے لاتے، اور نہ صرف اپنے بلکہ اپنے دیگر مسلمان جو بھائی ہیں، دیگر مسلمان ریاستیں جو ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے. وہ بھی بے عملی کا شکار ہو کر رہ گئے، ٹھیک ہے. تو ایسے میں علامہ محمد اقبال، جن کو ہم دیدہ بینائے قوم بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کا کام لیا، اور ان کو ایک پیغام دیا کہ وہ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کریں اور اپنی عملی قوتوں کا مظاہرہ کریں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے حقوق کے محافظ بن جائیں ہندوستان میں جہاں پر انگریز قابض تھے، بلکہ اپنی دیگر جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کے حقوق کی بات بھی کر سکیں، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اقبال کا جو پیغام ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تھا. اس میں ہم تخصیص یہ کر سکتے ہیں کہ اقبال اس زمانے میں بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور بالعموم وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اگر آج انگریزوں کا استبداد جو ہے وہ ان پر قائم ہے، اور وہ انگریز جو ہیں وہ زبردستی ان کی ریاستوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اپنی طاقت کی بنا پر، تو مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے علم بلند کرنا چاہیے اور کلمہ حق بلند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس نظم کے اشعار کے اندر اقبال نے مختلف علامات کا استعمال کر کے مسلمان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کی ہے. تو جیسے کہ ہم پہلا شعر دیکھیں گے اس نظم کا، جس میں شاعر فرماتے ہیں: آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آشنا ہونا، واقفیت حاصل کرنا اپنی حقیقت سے، اپنی اصل سے، اور دہقان کسان، اور پھر کسان سے ریلیٹ کرتی ہوئی تمام علامات کا استعمال ہے. تو دراصل یہاں پر اس شعر میں شاعر نے مرد مسلمان کے لیے دہقان کا استعارہ استعمال کیا ہے. دہقان کون ہوتا ہے؟ دہقان کا مطلب کسان ہے، اور کسان کا تعلق جو ہے وہ کھیتی باڑی کے عمل سے ہوتا ہے، اور کھیتی باڑی کے عمل میں کسان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. یعنی کھیتی باڑی کا تمام عمل جو ہوتا ہے وہ کسان ہی کی ذات کا مرہون منت ہوتا ہے.
اور جیسا کہ کوئی بھی زرعی ملک ہے تو اس کی زراعت کا انحصار جو ہے وہ کسان پر ہے، بالکل اسی طرح سے یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، استعارتاً اس دنیا میں مسلمان کا کردار جو ہے وہ کسان کا ہے، دہقان کا ہے، استعارتاً یہاں پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ زراعت کے عمل سے اگر کسان کو نکال دیا جائے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا اس کا وجود، بالکل اسی طرح سے اگر اس کائنات سے خدا نخواستہ مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اس کائنات کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اگر یہ کائنات آج تک قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمان موجود ہیں، اور اگر مسلمان کا وجود خطرے میں ہوگا تو اس کائنات کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں شاعر نے جو ہے وہ مرد مسلمان کو دہقان کہہ کر مخاطب کیا ہے، استعارتاً مخاطب کیا ہے، اور اس کائنات میں اس کی مرکزی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آج وقتی طور پر باطل قوتیں جو ہیں وہ اس پر غالب آ گئی ہیں تو اسے مایوسی کا شکار ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کائنات میں اپنی مرکزی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے زراعت کے عمل میں دہقان کی حیثیت مرکزی ہے۔ اور شاعر نے اس حوالے سے کہا کہ اگر دہقان اپنی حقیقت کو سمجھے تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ زراعت کے اس عمل میں دانا بھی وہ خود ہے، دانا تو، کھیتی بھی تو، اور وہ جو کاشتکاری کرنی ہے وہ بھی وہ خود ہے، جو بھی فصل کاشت کرنی ہے کھیت کے اندر، اور بارہ بھی تو، اور اس کھیتی پر برسنے والا بادل بھی تو ہے، اور حاصل بھی تو، اور جو فصل اٹھائی جانی ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی وہ خود ہے۔ یہ بظاہر بات ہو رہی ہے ایک کسان کے کردار کی، اور زراعت کے عمل میں جو اس کا جو اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن در حقیقت شاعر جو ہیں وہ ان علامات کے استعمال کے ذریعے سے مرد مسلمان کو اس کے کردار کی خوبیاں بتا رہے ہیں، کائنات میں اس کو اس کی مرکزی حیثیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر مسلمان جو ہے وہ اس کائنات میں اپنا مرکزی کردار ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ اپنی خودی کو پہچانیں اور وہ اپنی ذات کا عرفان حاصل کریں، اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ آج وہ جو بے عملی کا شکار ہو گئے ہیں ان کا کردار دراصل یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور جانشین بنا کر بھیجا ہے، اور پرامن حکومت قائم کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، اور دولت ایمانی سے ان کو سرفراز کیا ہے، اور اس دنیا کی تسخیر کا فریضہ جو ہے وہ ان کے ذمے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دہقان کی طرح مرکزی حیثیت ہے اس کی اس کائنات میں، تو اگر وہ بے عملی کا شکار ہو جائے گا، اس کا کردار جو ہے وہ عمل سے خالی ہو جائے گا، تو یقیناً وہ بہتر طور پر اپنا کردار یہاں پر ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو مایوسی چھوڑنی ہے مسلمان کو، اور عمل کے میدان میں آنا ہے، اور اپنی ہی عملی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، خدا کے جانشین ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اور امن و امان پر مبنی حکومت قائم کرنی ہے، اور دنیا اور اس کائنات کو تسخیر کرنے کا فرض جو ہے وہ نبھانا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر قابلیتوں کو، صلاحیتوں کو پہچانے، جانے اور ان کو استعمال میں لائے۔ اور اقبال نے بہت ہی خوبصورت بات کہی اپنے ایک شعر میں، فرماتے ہیں کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمان کو چاہیے کہ اقبال کے اس پیغام کی روشنی میں اپنی قوتوں کو استعمال میں لا کر اپنا کردار ادا کرے، اور باطل قوتوں کو شکست سے دوچار کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے گا جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ آہ کلمہ افسوس ہے۔ اقبال مسلمانوں کی موجودہ حالت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جستجو کا مطلب تلاش ہے، آوارہ پھرنا، سرگرداں ہونا۔ شاعر نے یہاں پر مسلمانوں کی موجودہ زوال کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں ان کی اس حالت پر افسوس کیا ہے۔
اور ان کو ان کی خوبیوں کا احساس کرانے کی کوشش کی ہے. اور خوبیاں ان کی کیا بیان کی ہیں؟ علامات کے طور پر سیکنڈ مصرعے میں آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ راہ تو، جس راستے پر چلنا ہے وہ بھی تو خود ہے، راہ رو بھی تو، مسافر، راہ رو کا مطلب کیا ہے؟ مسافر، راہ بھی تو ہے، رستہ یعنی رستہ بھی تو ہے، راہ رو بھی تو ہے، مسافر بھی تو ہے، راہ بر بھی تو ہے، رہنمائی کرنے والا بھی تو ہے اس راستے پر، اور منزل بھی تو، اور جس منزل تک پہنچنا ہے وہ بھی تمہارے اندر ہی پوشیدہ ہے. تو دراصل بات کیا ہوئی کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور برصغیر میں مسلمان معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور تعلیمی حوالے سے زوال کا شکار ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا، اور انگریزوں نے یہاں پر قابض ہونے کے بعد اپنی تہذیب جو ہے وہ متعارف کرائی اور اور مسلمانوں کی اقدار کو پامال کیا اور اپنی اقدار کو یہاں پر رائج کیا، تو مسلمان جو کہ پہلے ہی مایوسی کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی روایات کو چھوڑا اور اندھا دھند انہوں نے مذہبی اقدار کی تقلید شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور انہی کا سا رہنا سہنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، اور ہندوؤں اور انگریزوں کے جو باطل طور طریقے تھے، جو ان کی فانی اقدار ہیں، ان میں انہوں نے پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ عرصہ دراز سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے اور ہندو جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ مسلمان اپنی دائمی اقدار کی طرف ان لوگوں کو لے کر آتے جیسا کہ ان کے آباء و اجداد لے کر آئے تھے اور جس کے ذریعے سے یہاں کے مقامی ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا، موجودہ دور کے مسلمان بے عملی کا شکار ہو کر بجائے ان کو اپنی دائمی اقدار کی طرف لانے کے، وہ ان کی جھوٹی اقدار اور روایات کی پیروی کرنے لگے. ٹھیک ہے، اور اقبال نے اس حوالے سے مسلمانوں کے کردار پر طنز بھی کیا اور فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. نصارہ عیسائی، تمہارا انداز کیسا ہے رہنے سہنے کا؟ عیسائیوں جیسا. اور تمہارا تمدن کیسا ہے؟ یعنی تم ظاہری، آپ کیوں، وضع کا مطلب کیا ہے؟ تم ظاہری طور پر کیسے دکھائی دیتے ہو؟ تم نے اپنا پہناوا کیسا کر لیا ہے؟ عیسائیوں جیسا. اور تم نے اپنے رہنے سہنے کے طریقے کون سے کر لیے ہیں؟ ہندوؤں، ہنود ہندو کی جمع ہے، ہندوؤں کے جیسے. اور اب مسلمان کا کردار جو ہے وہ اجتماعی طور پر کیسا بن گیا؟ قابل شرمندگی ہو گیا. اور یہود جو کہ ایک قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی مسلمانوں، موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں نے تہذیب مغرب کی پیروی میں یہودیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو چاہیے کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے رستے پر رہتے اور زوال کی حالت کو دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے اور اب وہ اندھیرے میں ٹامک ڈوئیاں مارنے لگے اور آوارہ پھرنے لگے. ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرف جائیں کہ ان کو نجات حاصل ہو. تو ایسے میں شاعر نے ان کو ان کے کردار کی خوبیوں کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے اور کائنات میں جو ان کی مرکزی حیثیت ہے اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو ان کی مرکزی حیثیت ہے اس کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے. اور فرمایا ہے کہ راہ تو، جس رستے پر چلنا ہے وہ بھی تو ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جتنی بھی علامات استعمال ہوئی ہیں وہ ہماری زندگی کی اقدار اور روایات کے حوالے سے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے دو چیزیں لے کر آئے، ایک سنت اور دوسرا قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جس راستے پر ہمیں چلنا ہے وہ راستہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ سنت کا راستہ ہے. سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ راستے کے ہیں. کون سا راستہ؟ جس پر چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، اور وہی راستہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ راہ رو بھی تو، چلنے والا بھی تو خود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ راستہ تمہارے پاس موجود ہے سنت کی صورت میں، اور اب اس راستے پر چلنا بھی تم نے ہے. پھر کہا رہبر بھی تو، نہ صرف یہ
کہ تم نے چلنا ہے، بلکہ تم نے اس راستے پر دنیا کے دیگر لوگوں کو لے کر بھی آنا ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی اس راستے پر رہنمائی کرنی ہے، اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے کہ آؤ اس پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس طرح سے تمہارا کردار کیا بنتا ہے؟ راہبر کا کردار بنتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ منزل بھی تو، اور جو پھر اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں، صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں جو دنیاوی اور اخروی کامیابی کی منزل ہے وہ حاصل ہوگی۔ جب تم اس راستے پر چلو گے تو نہ صرف خود تم اس منزل سے ہمکنار ہوگے، بلکہ تم جو مطلب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کی حیثیت سے جو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے قرآن پاک جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک لے کر جانا ہے، یعنی نہ صرف خود اس پر عمل کرنا ہے بلکہ اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک لے کر جانا ہے اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تمہارے کردار کی خوبیاں ہیں کہ رستہ جس راستے پر چلنا ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے، چلنے والے تم خود ہو، اس راستے پر دوسروں کی رہنمائی کرنے والے تم خود ہو، اور اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں منزل کی صورت میں جو دنیاوی اور اخروی کامیابیاں تم سمیٹو گے وہ سمیٹنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ تم بے عملی کو چھوڑو، تساہل پسندی کو چھوڑو، سستی کو چھوڑو، نکمے پن کو چھوڑو، ٹھیک ہے، اور باہر نکلو اور عمل کرو، حرکت میں آؤ، کیونکہ حرکت زندگی ہے اور جمود جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے، اور کائنات میں اپنی مرکزی حیثیت کو پہچانو۔ تو کوئی شک نہیں کہ جب تم اپنے آپ کو عمل پر ابھارو گے اور عملی طور پر اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرو گے تو یہ ساری جو باطل قوتیں ہیں یہ منہ کے بل گر جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر سے جو ہے وہ مختلف علامات کا استعمال اس شعر کے اندر ہوا ہے، اور پہلا مصرع دیکھیں جس میں شاعر کیا کہتے ہیں، کانپتا ہے۔ کانپنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانپنا، خوف کھانا۔ اے مسلمان تیرا دل کس بات سے خوف زدہ ہے؟ اور یہاں پر انہوں نے اندیشہ طوفان کا ذکر کیا ہے۔ کانپنا، ڈر محسوس کرنا، اندیشہ، خوف، طوفان کا اندیشہ، مطلب اب یہ دیکھیں نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاعر نے سمندر، بنیادی علامت جو اس کے اندر استعمال کیا وہ سمندر کی ہے، اور پھر جو سمندر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوئی دیگر علامات ہیں، اس سے متعلقہ جو دیگر علامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور اس دوران سمندر میں جو کشتی ہوتی ہے وہ پھر اس طوفان کے نتیجے میں ڈاواڈول ہو جاتی ہے، اور ایک خوف جو ہے وہ لوگوں پر طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کشتی کے ناخدا پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو ناخدا کس کو کہتے ہیں؟ ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والے کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور کشتی وہ سواری ہے جو سمندر کے اندر چلتی ہے، اور ساحل کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ جب انسان کشتی کے ذریعے سے سمندر کا سفر کرتے ہیں تو پھر وہ کنارے پر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی کنارے، ساحل سے مراد یہاں پر منزل بھی لی جا سکتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر بھی مختلف علامات کے ذریعے سے مسلمان قوم کے جو افراد ہیں ان کا کردار جو ہے وہ واضح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے بظاہر ایک مسلمان کو مخاطب کیا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد مسلمان قوم کے تمام افراد ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کون سا خوف ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے؟ اندیشہ ایسے خوف کو کہتے ہیں جو مستقبل میں کوئی پیش آنے والا خوف ہو، یعنی جس کے حوالے سے ایک دھڑکا ہمارے دل کو لگا ہوا ہو کہ ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو اندیشہ کس بات کا تھا؟ خوف کس بات کا تھا؟ دیکھو مسلمان اس زمانے میں انگریز جو تھے وہ بہت طاقت میں تھے، عیسائی قوتیں جو تھیں وہ بہت طاقت میں تھیں، اور انہوں نے دنیا میں موجود زیادہ تر مسلم ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور جو چند ایک آزاد مسلمان ریاستیں تھیں وہ اس خوف میں مبتلا تھیں آنے والے وقت کے حوالے سے، یعنی ان کو اندیشہ تھا، یہ خوف تھا آنے والے وقت کے حوالے سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ اپنے پنجے یہاں پر آ کر بھی گاڑ لیں، ٹھیک ہے۔
اور مسلمان جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے. تو وہ یہ سوچ جب ان کے ذہن میں بیٹھی تو وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ پاک نے مسلمان کی اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھی ہے اور اللہ پاک نے مسلمان کے اندر وہ تمام توانائیاں اور طاقتیں رکھی ہیں جن سے کام لے کر وہ اس دنیا کو تسخیر کرنے کا فریضہ انجام دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے اس شعر میں مسلمان کو ناخدا کہا ہے, ملاح کہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ملاح کے حوالے سے یہاں پر جو دوسری علامت استعمال ہوئی ہے وہ کشتی کی ہے, یعنی مسلمان جو ہے وہ امت مسلمہ کی کشتی کا ملاح ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ کہا گیا کہ کائنات میں مسلمان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے, تو جو اگر یہ سمندر کے حوالے سے جو علامات استعمال ہوئی ہیں اگر ہم ان کا ذکر کریں تو اس عمل میں یعنی سمندر میں کشتی چلانے کا جو عمل ہے اس میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ ملاح کی ہے, جس کے پاس کشتی ہے اور وہ کشتی کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے اور وہ کشتی میں موجود لوگوں کو کنارے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. طوفان کا سامنا اس نے کرنا ہے اور اس کا سامنا کرتے ہوئے اس سے لڑتے ہوئے اس کشتی کو بحفاظت اس نے ساحل تک کنارے تک لے کر جانا ہے. تو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سمندر ہے, ٹھیک ہے, اور اس دنیا کے اس سمندر کا ملاح جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس مسلمان یعنی بحیثیت مسلمان اور دنیا کے سمندر میں جو دنیا جو کہ ایک سمندر ہے اور آپ یوں کہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اس سمندر میں چلنے والی کشتی کا ملاح ہے. تو مسلمان جو ہے اب اس کے پاس قرآن پاک کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے دنیا کی اس کشتی, دنیا کے اس سمندر میں لوگوں کی یا مخلوق کی کشتی کو کنارے تک لے کر جانا ہے, ان کی سیدھے رستے پر رہنمائی کرنی ہے. اور رہنمائی کا فریضہ نہ صرف اس نے مسلمان قوم کے حوالے سے انجام دینا ہے بلکہ اس نے تمام دنیا کے تمام لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر لے کر چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو اگر اس کے جب ہم جانتے ہیں کہ مسلمان قوم کا جو فرد ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے, اس کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے, تو اگر ایسے میں وہ باطل قوتوں کا خوف اپنے دل میں رکھے گا تو یقیناً وہ ڈاواڈول ہو جائے گا اور اپنے اس فرض کو بہتر طور پر انجام نہیں دے سکے گا. تو لیکن جب وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر پہچان جائے گا, جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں بھی, پہلے دو اشعار میں بھی اور اس شعر میں بھی مختلف علامات کے استعمال کے ذریعے سے کائنات میں اس کے کردار کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. جب وہ اپنے کردار کی خوبیوں کو بہتر طور پر سمجھ جائے گا تو اس کے اندر سے تمام اندیشے, تمام خوف جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے اور وہ اپنا فریضہ بہتر طور پر انجام دینے کے قابل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی شاعر کا یہی پیغام ہے کہ اس کو کہ مسلمان قوم کے فرد کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کو, کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہمیشہ میری رحمت کا دامن تھامے رہو. اور حقیقی مدد کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو. تو جب یہ تمام خوبیاں جو ہیں ان کا ادراک مسلمان قوم کا فرد حاصل کر لے گا, ان کو جان جائے گا اور ان کو عمل میں لے کر آئے گا تو پھر کوئی شک نہیں کہ وہ پوری کائنات کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے قابل ہو جائے گا اور پوری کائنات کی تقدیر کو تبدیل کرنے کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ پھر سر انجام دے سکے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اقبال کا پیغام مسلمان قوم کے فرد کے لیے یہ ہے کہ نہ تو اس کو انگریزوں کی طاقت سے خوفزدہ ہونا ہے اور نہ ہی اس کو برصغیر میں ہندوؤں کی عددی اکثریت سے خوف کھانا ہے, بلکہ اس کو صرف اور صرف اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو جاننا ہے, کائنات میں اپنی مرکزی حیثیت کو پہچاننا ہے اور خدا کا خلیفہ جانشین ہونے کی حیثیت کو پہچان کر اس دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے. اور اس دنیا کی کشتی کو, مطلب یہ دنیا جو کہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں جو اب یوں کہیں موجود کشتی کے جو سوار ہیں, یعنی اس دنیا کے جو لوگ ہیں,
ان کی سیدھے راستے پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. اور اس سلسلے میں اس کے پاس قرآن پاک کی صورت میں ایک واضح ضابطہ حیات موجود ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رستہ موجود ہے. اور جب وہ اس رستے پر چلے گا اور قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرے گا اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھے گا تو کوئی باطل قوت اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے گی. ضرورت صرف اور صرف اس امر کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے, جانے اور ان کو عمل میں لائے, ٹھیک ہے, اور دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے اور اپنی تقدیر کو بدلے. اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہی بہت زبان زد عام شعر ان کا, کیا فرماتے ہیں اقبال, آپ کو پتہ ہے میں شعر ہمیشہ بھول جاتی ہوں اور میں پھر شعر بھول گئی. بہت ہی زبان زد عام شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی خودی سے مراد یہاں پر اپنی پہچان حاصل کرنا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے کردار کی جو خوبیاں ہیں ان کی پہچان حاصل کرے اور ان کو استعمال میں لائے اور اس کائنات میں اپنا بہترین کردار ادا کرے, ٹھیک ہے. تو یہ بیٹے آج ہم نے 3 شعر جو ہیں وہ اس لیکچر میں پڑھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ نے ان کی تشریح اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے اور پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. کل میں نے آپ کا 2nd آن لائن ٹیسٹ جو ہے اس کا سلیبس گروپ میں شیئر کر دیا تھا, آپ نے وہ دیکھ لینا ہے, اس کو تیار کر لینا ہے اور انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کا تھرسڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو تب تک اپنی پڑھائی جاری رکھیں پورے زور و شور کے ساتھ بیٹے اور اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ٹل دین اللہ حافظ.